میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد او انچی ٹیپ لے کے بوے گا کہ حضور کی یہ شان ہے یہ شان یہی تو ساری قوم دی بربادی ہوئی کہ جدے اپنے منہ وچ 5 فٹ تو بدبو آندی ہوئے او انہاں محبوباں دے بارے گل کرے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ما شممت مسکن قط ولا عطرا وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ۔ فرمایا میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی تھی، جدوں بھی حضور دا پسینہ سونگیا تے نہ ایو جے میں کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی عطر سونگیا، نہ امبر سونگیا، نہ کائنات دی کوئی اور شے سونگی خوشبو والی جیڑی حضور دے پسینے نال ود کے خوشبودار ہو۔ زور لاؤ بھائی، زور لاؤ شیرو، زور لاؤ، ہاں جی زور لاؤ، ہاتھ ہے میں ایتھے چک کے ہاتھ لاؤ، این کر کے زور لاؤ، ہاتھ ہے کدے واسطے سنبھال کے رکھو، اچھا چکو ہاتھ مارے، ایتھے چک کے ایسا درد اٹھیا۔ اور ایک ہی مسئلہ ہے، مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ یہ ہے جی سوال کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا جلیا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پیسے تے ساڑھے پیر بیٹھے، 21 کروڑ دا تو جناب انہاں دی ایک جیب وچ موجود ہیں۔ اے پیر بیٹھے نے، انہاں کو ارب ہے، انہاں کو 2 خرب ہے، انہاں کو 4 خرب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ادھر جڑے بیٹھے نے، انہاں کو اتنے دولت دا حساب ہی کوئی نہیں۔ اے میں کتے دلیل دین لگا، مطلب تساں میں گل خراب کرو۔ اقبال کہندا ہر عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہندا جدے کول عشق رسول ہوئے نا، پوری دنیا نہیں دوویں جہاناں دیا نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کریم ایسا ملا جس کے بھرے خزانے کھلے آئے ہاتھ۔ اے مفلسو بتاؤ پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سانو جڑے محبوب ملے انہوں نے بھرے خزانے تے کھلے ہاتھ، اور وہ دیتے کتنا ہے۔ مالک بن عوف قبیلہ آوازن دے سردار نو جدو رسول اللہ نے مال دیتا نا تو انہوں نے کہا ما ان رہت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا و آتا للجزیل لمجتد ومتا تشا یخبرک عما فی غد۔ فرمایا ہوئے میں نہ حضور جے کوئی سنیا نہ حضور جے کوئی ویکھیا، رسول اللہ جدو دین دینا تو انہوں نے دین تو بعد پھر زندگی محتاجی دی کوئی رمق بھی نہیں باقی رہ جاندی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، میں نے پوچھتا بھی کتوں روٹی آندی، میں تینوں کہندا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اوہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ زور لا کے زور لا کے بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے
توجہ جنہاں کول ارباں روپے انہاں دے پیسے دا کوئی فکر نہیں. ہن میں ایتھے دلیل دین لگا. ہاں میرے پیسے دا فکر کیوں پیا؟ آلہ حضرت بریلوی کہندے میں جدو در رسول تے گیا نا تے میرے نال جڑے غلام سن جدو واپس آئے نا تو میں نے کہا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے. انہاں بادشاہاں نو کدی خواب وچ بھی وہ چیز نہ ملی جڑی میرے گود وچ ملی میں نے. اس واسطے کہندے تفتیش کرو. اعلی حضرت کہندے اوئے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے. پوری دنیا دے ٹرمپ دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں, نواز شریف دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں, زرداری ڈاکو دا کوئی مسئلہ نہیں, عمران دا جناب سینکڑوں کنالہ چ محلے میں ایک کمرے چ رہنا جس کمرے چ 2 چارپائیاں. کیوں جی میں واقعی میرے کو اتنا کچھ ہی ہے. ایک دن مولی خادم کو دیتا کون ہے؟ میں کہا اصل گل اے وے کیونکہ خواب میں نہ کدی وہ چیزاں نہیں ویکھیاں جڑیاں سانو ملیاں, اس واسطے پریشان ہیں. دوسرا میں دیتے اعلیٰ حضرت کو نا تھوڑا جا معذرت دے نال شعر تصرف کر کے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں قیامت والے دن نا بعض لوگوں نے جنت پتہ ہے نا جنت جڑی اللہ نے بنائی, حضور فرماندے ہیں کسی دے دل تے بھی کدی نہیں گزریا کہ جنت اللہ نے کیوں جی بنائی. ایک تو نا خیال بندہ کتنے تک خیال سوچتا رہندا, حضور فرماندے ہیں اتنے تک خیال بھی آج تک نہیں گیا جنت اللہ نے کیوں جی نعمتاں پیدا کیتیاں. تے پھر جنت دیاں نعمتاں پھر جنت جناب جگہ بعض لوگ قیامت والے دن کہن کے فقیر تو اس قابل نہیں تھا اتنی بڑی جنت ملی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں چلیا تو تعجب نہ کر تیری بوتھی نو نہیں ملی تینوں پتہ نہیں ہے بھیک آئی کدھروں. کیوں آج اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر صاحب خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادتی کسی نے بڑھ بڑھ کی تھی نا اسی تو آنو مینار پاکستان سونے نال تول دیا تسی بڑے تسی نہیں تولنا تسی ہاتھ تے چکو نا کم از کم جلے ہو اتنی وڈی گل تے نکل جا چاہنا پورا ہاتھ ہنج کر کے چاہو. کیوں توجہ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز اور اے گل ہن اے گل تے بڑی پریشان کر جانی پوری دنیا نو. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز کیوں جی اس واسطے ساڈے نال چھیڑ چھاڑ نہ کرو. تانوں پتہ ہے گل اے نہیں ہوندی, گل اے ہوندی کہ میں کتا کنا دا. گل کتے دی نہیں ہوندی, گل ہوندی مالکاں دی. میں کتا پاک رسول اللہ دا میں جنہاں دے کتیاں دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے او میرے آقا جس خاک کو تے چلے اس خاک دا کون مقابلہ کر سکے. دیکھ لو یار پوری دنیا دے پریشانی میری بڑھ گئی. ویل چیئر تے بیٹھا بندہ 2-4 فٹ تو پانی نہیں ناپ سکتا. میں ساری رات ایک دن پیاسا ستا رہا, میں آکے میں ان کنو جواگا میں پانی دیو. میں سویرے اذان بیٹھ گیا خدا نے بندے میں پیاسا مر گیا میں پانی تو دیو. کہ جی پہلے دسنا سی. میں آکا میں تو بے آرام ایسی سی تو کیوں کرنا. میں پانی نہیں پی سکتا 2 فٹ 4 فٹ دور پہ سی میں نہیں نپ سکیا پانی. جڑا پانی 2 فٹ تو دوروں نہیں نہ سکتا وہ دے پیسے دا کیڑا حساب شروع ہو گیا. پیڑا اور تے پھکیاں اور پیڑا اور تے پھکیاں اور. اصل گل اے وے کہ ختم نبوت تے اتنا بڑا پیرا کیوں ہویا پترو. اے پیرا تے ہر سیکنڈ ہونا ہے, ہاں ہر لمحے ہونا ہے, بازاراں وچ بھی ہونا ہے, گلیاں وچ بھی ہونا ہے. ہون انشاءاللہ پیر طریقت پیر قاضی محمود صاحب ایم این نے جت کے بچے ہو ایس حالت جب اسمبلی داخل ہون گے نا تینا اور پہلے داخل ہوندے ہیں کچھ نہیں کرنا. سب تو پہلے نہ کھڑے ہو کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دیکھو دیکھو گھنڈے ہو توجہ بھائی توجہ گھنڈے ہو تو انہوں لارا نہیں عظم ہویا
ہن تے نعرہ تواڈے سر تے بجنا ہے، ہر ایوان وچ بجنا ہے، ہر دفتر وچ بجنا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ پچھلے سال نہ مینوں توجہ، پچھلے سال 4 جنوری نو مینوں لاہور ایئرپورٹ تو گرفتار کیتا نا، جب مینوں پتہ چل کے اسی میں کراچی آ رہے سی، جہاز دے اندر سول وردیاں چلے گئے، انہاں کہا وہی ہے، میں سمجھ گیا بھئی آ گیا گرفتار کرنے واسطے، میں انہاں نوں محسوس بھی نہیں ہونے دیتا میں تسی مینوں گرفتار کرن لگے، میں اپنا چہرہ مزید کھڑا لیا کہ اے نہ سمجھن کہ محمد عربی دا غلام گرفتاری واسطے چوں چوں کر رہا، میں نوں پتہ سی دائیں بائیں وہی کھڑے، میں نہ منڈے نہ مذاق شروع کر دی، میں کہا سناؤ لاہور کے حالات کے جن فلان فلان، او باہر آئے نا تو انہوں نے گھیرا جدو پایا نا تو ڈرائیور بھی آ گیا تے 2 بندے میرے نال جڑے جہاز سن چکن والے تے نال ڈرائیور آ گیا باہر جدو نکلے، چوتھا میں تسی تے نعرہ لایا ہی کوئی نہیں نا، اسی 4 بندیاں نے مل کے جدو لبیک دا اتھے نعرہ لایا نا تے پورا لاہور ایئرپورٹ انج ہلیا، دفتر چھوڑ کے باہر آ گئے، پولیس باہر آ گئی، انہوں نے کہا کی ہویا؟ میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا جناب، اینج کر کے نعرہ لبیک دا لاؤ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اپنے اندر دم خم پیدا کرو۔ میں نے پچھلے سال بلکسر چکوال روک دیتا ہوں، موٹر وے تو میں اترے تھے، پولیس آ گئی، گڑیاں آ گئیں، آگے لگ گئیں، پیچھے لگ گئیں، سینکڑوں پولیس والے سن، میں انہیں ایک پولیس والے نا چبل ماری دور کھڑے ہو کے نا مولویاں کی پکھنڈ بازی بنائی ہوئی، میں اپنے ڈرائیور نو کیا پہلے ہون خاموشی نہیں اختیار، باہر نکل کے ذرا لبیک کا نعرہ لا، تے میں بھی دروازہ کھول کے لتاں باہر کڈیاں، میرے ڈرائیور نے کلیاں نعرہ لایا نا لبیک کا تے سینکڑوں پولیس والے نس گئے سن گڈیاں چھوڑ کے۔ اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو، اے اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اے رسم اسلام ہے ہی کوئی نہیں، جنہ رسمن منیا وہ بیک کی بھی منافق رہے، 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہے۔ ایک میری گل یاد رکھنا ہے، رسم چلتی کوئی نہ نے، ایتھوں ویکھیا جاندا میرا غلام میرے نال پیار کیویں کردا، جس نے اجے بھی سمجھ نہیں نہ آیا مسئلہ ختم نبوت وہ رب کو پھر جانے، رب جانے وہ حبیب جانے، ساڈا اتنا ہی کام سی فیض آباد چوک وچ بیٹھ کے، کتا وہ نہیں ہوندا، مالک کتا تاں ہی رکھتے نا، اوکھا ویڑا آوے تے کتا باہر نکل کے دشمن دا مقابلہ کرے۔ اے نہیں سی کہ اسی اندر وڑ گئے لاہور، مولوی خادم بیمار سی تے میں جناب چرپائی بچھا کے بیٹھ گیا، کتا اے ہی سی، وفادار کتا اے ہی سی، جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا تے لاہوروں چل کے فیض آباد جا بیٹھیا۔ ہاں جی پھر اے سید بھی آ گئے، اے سید بھی آ گئے، اے بھی آ گئے، اے بھی آ گئے، اے علامہ نعیم بھی آ گئے، سارے حضور کے غلام آ گئے۔ کتا وہ نہیں ہوندا مالک تے حملہ ہوئے تے چڑھیں پوچھڑ پا کے اندر جا وڑے یا یورپ وچ نس جائے میں دورے تے جانا ہے، کتا وہ ہوندا ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے، کیوں جی ساڑھے خلاف گل کرن تو پہلے کوئی 1000 باری سوچے۔ اسی اپنے پیو واسطے نہیں سی گئے، اسی محمد عربی دی ختم نبوت واسطے گئے سی۔ زندہ باد 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 توجہ، زندہ باد۔ میں معذرت خان حضرت جی دین پڑھے ہی کوئی نہیں،
واللہ میں معذرت کا آنا دین پڑے ہی کوئی نہیں. جب حضور آ گئے پھر گل مک گئی. کیوں بھائی حاجی والے ہو منتظمین ہو ہاں سارے جڑ جتنے آئے ہو تو لکھا مبارکہ ہون. میں معذرت کا آنا دین نہیں پڑھیا واللہ نہیں پڑھیا. میدان خندق کے معاہدہ لکھے جا چکے سی معاہدہ کہ تیسرا ایسا کھجورا تسی لے جانا کہ معاہدہ محاصرہ چک لو. حضور سعد بن معاذ آ گئے ایتھے رگے اکھل کٹی ہوئی سی سعد بن معاذ دی خون بہ رہے سی. ہاں جی سعد بن معاذ آ گئے عرض کی تھی حضور اے کی ہویا فرمایا میں نے معاہدہ لکھوایا ہے مدینہ پاک کی تیسرا ایسا کھجور یہ لے جائیں تو محاصرہ 25,000 کا لشکر یہ محاصرہ اٹھا لے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے میرے غلاموں تم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. سعد بن معاذ دی رگ اکھل کٹ گئی ایدے نال ہی آپ کی شہادت بھی ہوئی سعد بن معاذ دی. عرض کی تھی حضور اگر حکم ہے نا تو پھر تے گل کوئی نہیں اگر مشورہ ہے تو میں گل کراں اور میں کرو. سنا مسلمان ہے یہ ہے اسلام. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خندق دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے حبیب اسی تو تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دتا سی اس نے. اے نہیں کہ صحابہ حضور ادیاں کھجوراں دے دیو ساڈی جان چھڑاؤ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے کتنے دن ہو گئے نیند بھی نہیں کیتی ٹھنڈی ہوا چل رہی. ایک صحابی کول بھی گرم کپڑا کوئی نہیں سی تے بند بات صحابہ نے پتے ہوئے سن ٹھنڈی ہوا چل رہی سی. سعد بن معاذ آئے ذرا سنو میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں. کیوں جی 20 کروڑ مسلمان ہومن تے فیض آباد ختم نبوت واسطے اسی پیرا دے کے آویے تے پھر اسی دہشت کرتے ہو سمجھنا ختم نبوت تے حملہ کیتا. کیوں جی مفرور تے او سمجھنا ختم نبوت تے حملہ کیتا. روٹی انہاں دی پوچھو جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا. ہاں انہاں دے بارے تفتیش کرو جنہاں 12,000 شل ساڑے تے گرائے. انہاں دے بارے گل کرو جنہاں 8 لاشاں سی موڈے تے چاہیاں. اے بچہ کھڑا ہے جبڑا ٹوٹ گیا ایدہ کون ذمہ دار ہے. منڈے دیاں لتاں کٹیاں گئیاں نک کٹے گئے نٹ دورے ہو گئے دند ٹوٹ گئے. اے پوچھو کہ ختم نبوت کے نام لینے پر تم نے یہ ظلم کیا بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دیتے کہ واہ جنیو واہ اسی لاؤ تھے ریڈ زون وچ بیٹھے ہاں نبی دی ختم نبوت تے پیرا نہ دے سکے اور تسی لاہوروں آ کے ختم نبوت تے پیرا دے گئے ہو. واہ جنیو واہ تانوں لکھاں سلام ہوون بجائے اس کہ تسی ساڈی حوصلہ افزائی کرو. کفر نو خوش کرنا چاہندے ہو کہ دہشت گردن اے بددیانتن ادا حساب تانوں دنیا تے بھی دینا ہے قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے. توجہ اگر یہ دہشت گردی ہے نا تو یہ دہشت گردی ہر لمحے ہوگی سر بازار ہوگی اور انشاءاللہ مولی خادم کے لیے وقت آیا تو سر دار بھی ہوگی. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان باتوں سے ہم پیچھے کمال ہے. ہم نے تو موت سامنے دیکھی آئی نہیں فیض آباد. ہاں بالکل کیوں جی حضور میں تو کیسی آج آخری جان چھوٹ جائے گی ایڈی وڈی بیماری پڑو. ہاں جی نہ دن آرام نہ رات آرام. ہاں جی کمر دا درد 5 منٹ بندے نو نہیں وسائن دیندا لیکن میں کدی محسوس بھی نہیں ہون دیتا. میرے چہرے تے تسی محسوس کر رہے ہو میری کمر وچ درد. ہاں جی 9 سال ہو گئے میں نے کدی محسوس نہیں ہون دیتا میری کمر وچ درد. گل وچ اے ہو رہے کیوں جی میں اس تو بعد میں درد کا کدی احساس ہی نہیں ہویا. میں گل کردا نہیں لیکن آج میں کرن لگا. میں گڈی وچ بیٹھ گیا ایک سید صاحب آئے اجے غازی ممتاز دی تاریخ شروع کیتی سی اس ویلے آئے ہو سید. وہ کہنے لگے میں رسول اللہ دا ایک پیغام لے کے آیا. میں اینڈ ڈر کے پیچھے بیٹھ گیا. میں کہا جناب اے تے کتے کول تے یہ گل کوئی نہیں ہو سکتی تسی سید ہو دسو. کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان سن. حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ تو ویل چیئر پر ہے. تو کہا مجھے پتا ہے وہ ویل چیئر پر ہے ہماری مرضی سے ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے. بس پھر بیماریاں کدھر گئیاں تھے درد کدھر گئے. اے وچ گل ہو رہے ہن سمجھ آئی کیوں مولی خادم ویل چیئر تے لگا پھر. ہاں یہ جی گلاں سی کرتے نہیں لیکن گل ایویں نہیں لگے پھردے اسی. ہاں گل وچ ہو رہے اے گل وچ ہو رہے. ہاں جی ایویں نہیں. ہاں جی کیوں جی سانو کامیابی بھی ہوئی اور راجہ ظفر الحق دی رپورٹ یہ حضور اے بھی لکھاں رب دا شکر ہے اسی ساڈا تیر نشانے تے لگیا ورنہ قیامت تک لوگا کہنا سی فیض آباد والے ظلم کیتا ایک مجرم نہیں سی انہوں مجرم بنا کے آئے. راجہ ظفر الحق کہندا ہے زید حامد ہی مجرم ہے.
لو جی ساڑا یہ بھی کام ہو اسی بے گناہ نو نہیں نپیا ہاں جی انہاں کہا جی اے مجرم ہے تہاڈا آنا بھی ضروری سی اے استعفی لینا بھی ضروری سی تہاڈا معاہدہ بھی کمال دا ہے ہاں انہیں کیا انہیں کیا تہاڈا دھرنا بھی بالکل صحیح ہے راجہ آخر اسی کہنے راجہ بس کر کی کھٹڑے قبرہ تیریاں ٹنگان استعفی دے کے آ جا لبے کے جدو تو کہنا اسی صحیح میں غلطہ نہ ضرور کھڑا ہو رہی بڑھیا آخری ہڈیاں تو کی کمانیاں نون لیگ بس کر نہ نواز شریف کے منہ تے تھک ہاں جی نون لیگ کے منہ تے تھک کے کہے ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا کیوں جی ہاں بس میں تنو یہ دعوت دینا جی تو اتنی سچ بولیا اگلا سچ یہ بھی یہ با کہ لبیک میں بھی شامل ہو ہاں اپنی قبر بھی خوش کر لے اتنا جدو پوچھا جائے گا تو یہ تو کہہ سکے گا نا حضور میں آپ کی ختم نبوت کی خاطر نون لیگ تے تھکیا سے جتنے ہونا جو کوئی چمچے ویسے میرا ہونا تو چمچہ کوئی تقریر سن نہیں سکتا ہو سکتا کوئی جائزہ لین آیا ہوئے ہاں جی میری تقریر صرف محمد عربی دا غلام سن سکتا ہاں جی ہاں جی توجہ توجہ میری تقریر وہی سن سکتا جنہیں اپنی ماں دا پورا دودھ پیتا میری تقریر وہی سن سکتا جدی ماں نے لوری دیتی ہوئے صدقے یا رسول اللہ بالکل اے تسا علیحدہ بات ہے تسا مولوی نہیں بنے میں مولوی بن گیا تو آڑی ماما بھی صدقے دی یا رسول اللہ دی لوری دیتی تے میری ماں تے جدوں دا میں ہوش سنبھالیا اور صدقے یا رسول اللہ ہی کہہ دی سی ہاں بالکل میں اپنی ماں دے کول نہیں کوئی اور گل سنی جدوں بھی کوئی میں جدوں غصے ہو جانا نا فلانا یہ گل کردا مینوں کہندے سن مولوی حافظہ تو جلا شان والے دیاں شاناں رہنیاں تو ایویں پریشان ہوندا رہنا تو ویکھی تے صحیح ہوندا کیویں پڑھے ہوئے چھڑے کوئی نہیں سن بالکل ہاں پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن گل یہ جی کرتے سن بندے تے دھوں کٹ دیندے ہاں بالکل ہاں جی کہندے سن جنے گل کرن تے فیصلے ہوندے ہوندے جنانیاں دی گلاں نال فیصلے نہیں ہوندے ہاں یہ بھی کہندے ہوندے سن ہاں جی ہاں جنے دی گلاں نال فیصلے ہوندے ہاں جی بالکل ہے پکی گل ساری زندگی میرے خیال ہے انہوں نے کوئی اگر اسی انہوں نے کھان دا حساب لائیے نا تے ساری زندگی انہوں نے کھان دا بھی اسی حساب لا سکتے ہیں ساری زندگی انہوں نے کھادا بھی کچھ نہیں ہاں جی نویں کپڑے بھی نہیں ساری زندگی پائے اپنے رشتہ داراں دے لتھے پائے جدوں دھیاں بڑی ہوئی پھر دھیاں دے پائے نواں سوٹ بھی ساری زندگی انہوں نے نہیں پائے ہاں جی سونا پانا تو بڑی دور والی ہاں جی جدوں روٹی پکڑ لگتی سی کہندے سن میرے دل کوئی نہیں پھر جدوں سارے کھا رہے سن پھر چھکورے بچ جاندا سی پھر وہ کھاندا ہاں جی اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں کیوں جی میری روٹی دا حساب منگتے ہو کیوں جی ہاں میری روٹی دا میں تو جناب لاہوروں چلیا پکھر جا کے شامی ناشتہ کیتا سمجھ آئی پکھر تقریر کیتی مغرب تو بعد اتھوں چلیا فتح جنگ آیا تے میں جناب فتح جنگ دے نیڑے میرے اچار پہلے موجود سی میں منڈے نو کہا تندور تو 2 روٹیاں نپ لیاؤ ایک روٹی میں اچار نال کھادی پھر فتح جنگ تقریر کی پھر سویرے میں گجرات آ گیا میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ مولوی خادم کھاتا کہاں سے وہ گل سمجھ آئی میں تے اچار کھا کے جناب بکروں لے کے تے گجرات تک سفر کر لیندا کل وچ اے ہو رہے کیوں جی سکھر تو چل کے بکھر بکھر تو چل کے فتح جنگ تو چل کے گجرات تے پھر بھی تھکاوٹ نہ ہوئے ہاں گجرات تو پھر لاہور تے پھر جناب تھکاوٹ نہ ہوئے تے گل تے وچ ہو رہا ہے کہ نہیں سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آراں نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے اس واسطے یہ بات پوری دنیا سن لے یہاں بھی مخبر چغل خور آئے بیٹھے ہوں کتنے ہاں بڑے بڑے چغل خور انہاں دے قیامت والے دے نامہ اعمال تولے جان گے کہ اے مولوی خادم دی مخبری کر دے تے میرا نامہ اعمال کی تولے جان گے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ
خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ صدقے اس نام کے قربان اس کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ۔ کیوں جی میرے نام اعمال یہ لکھا جائے گا بھی یہ نعتاں پڑھ دو، کیوں جی اے ہی گل میرے نام اعمال اے لکھا جائے گا جڑا میں پڑھن لگا، ان الحسن ابن علی پڑھ دے وہاں نہیں سارے ہاتھ چکو گے تو پھر پڑھنے نہیں جی سید نہیں سید آتے تسی آتے انج کرو انج نہیں اج لطف آیا جو تواڈے ہاتھاں جو نور نہیں میں ویکھیا ہون آیا، ہاں جی سبحان اللہ توجہ، ذرا سنو جی سنو، ان الحسن ابن علی میرے نام اعمال چاہیے اے حضور دا سراپا پڑھ دا سی ہزاراں دے مجمع میں، کیوں یہ کہندا سی امام الانبیاء کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھی، رسول اللہ کے مبارک ابرو ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب ہائے مبارک ایسے تھے، حضور کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا مسکراتے ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک کلائیاں ایسی تھی، رسول اللہ کی ہتھیلیاں ایسے تھی، رسول اللہ کی مبارک انگلیاں ایسی تھی، رسول اللہ چلتے ایسے تھے، رسول اللہ دیکھتے ایسے تھے، حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا، حضور جس گلی سے گزر جاتے گھنٹوں خوشبو آتی رہتی، امام الانبیاء اس گلی سے ہو کر گزرے۔ حدیث پاک پڑھ دے وہاں پوری توجہ رکھنی، اے باویں تو ترجمہ نہیں بھی آئے گا نا تو تسی تصور کرو گے نا حضور دے مبارک سراپے وال، جس رسول اللہ بدر والے دن این چلے، فتح مکہ والے دن حضور طواف این کیتا، حضور نے مبارک نماز این پڑھائی، حضور بدر عہد والے دن ایتھے جلوہ کر سن، حضور تبوک والے دن ایتھے جلوہ کر سن، پھر اے تو اسی تصور صرف کرنا تو اسی کتھے نہ کتھے پہنچ جانا ہے، ایک دوسرے وال نہیں ویکھنا، ذرا اکھا بند کرے حدیث سنو۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين ضلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام
لو جی دوسری حدیث مولا علی کو بھی سنو، اے اس آپ کے سراپا دے بارے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطط اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى كانما يمشي كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثلا. کیوں جی ایک اور پڑھ دیں اے امام حسین کو پورا نظام مصطفیٰ، پورا نظام مصطفیٰ، پوری حضور دی سیرت. ہاں میں کہتے مولی خاتم گالیاں دیتے، میں کوئی گال کٹی گالیاں دیتے، گال وچ ہو رہے انہاں نو کلو واللہ نہیں آندی، انہاں نو کی پتہ ہے مولی خاتم کو حافظ قرآن ہے. کیوں جی مولی خاتم گالیاں نہیں دیتا، قرآن مولی خاتم یہ پڑھتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ظاہر جڑا کہے کل واللہ احد لم یلد کفوا احد، اس کمینے کو کیا پتہ ہے کہ حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے شیخ الحدیث کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی انہوں کی پتہ ہے صرف کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں نحو، نحو کو نحو پڑھتا ہے. کیوں جی ناو کو نحو پڑھتا ہے. ہاں جس کو ناو کو نحو پڑھتا ہو، ہاں جی جیڑا ادوب کو ادو پڑھتا ہو ادو، ہاں وہ میری غلطیاں نکالے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا تو جج ہے نا، پہلے وہ انسدا ینسد انسدادا فهو منسد کی صرف صغیر سنا ہے، پہلے اپنی عدالت کی صرف صغیر کو سنا ہے. کیوں جی میرے ساتھ تو وہ بات کرے نا جس کو کچھ آتا جاتا. گلے کرنے والی جیڑی تسی جس طرف چل پے ہو، بات اتنی ہے غازی تنویر قادری نے جڑا جملہ کیا اسی پیرا دے کہ کنوں خوش کیتا ہے، تسی ساڑے خلاف جڑا گلاں کر رہے ہو تسی کنوں خوش کر رہے ہو. غازی تنویر سکاٹ لینڈ جیل وچ بیٹھ کے انہیں مینوں ایک ربائی لکھی، اودے وچ انہیں لکھیا، انہیں کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس اتنی بات. تسی کناں نوں خوش کر رہے ہو؟ سانو دہشت گرد کہہ کے اسی جناب ٹھنڈیاں ہواواں وچ پے کے 12,000 شل کھا کے پھر بھی نہ روئے، 8 لاشاں چک کے پھر بھی نہ روئے، اور پھر کہندیا کہ پھر جناب ستم کر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. کیوں جی پہلے میں سعد بن معاذ والی گل رہ جانی، ہاں جی تاکہ تانوں کوئی دلیری بھی آوے نا. لو جی سعد بن معاذ معاہدہ جدوں لکھیا جا چکا تے سعد بن معاذ گل کی تھی. فقال سعد بن معاذ یا رسول اللہ قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان ياكلوا من مدينتنا ثمرة الا قرا او بيانا فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نؤتيهم اموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا نؤتيهم الا السيف محاها. گل سنو ذرا، بندہ زمین وچ مردہ بھی ہوئے نا تو زندہ ہو جاندہ. 50,000 لشکر ہوئے، پورے مدینے دا محاصرہ ہویا ہوئے، صحابہ پیٹ تے پتھر بندے ہومن، میرے آقا 2 پتھر بندے ہومن، معاہدہ ہو چکیا ہوئے،
حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ تسی اے ساڈا تیسرا حصہ مدینے دیا کھجورا لے جان گے؟ حضور میں ایک عرض کراں، فرمایا بتاؤ۔ حضور ہم بھی اور یہ بھی دونوں مشرک تھے، ہم نے نہ کبھی رب کی عبادت کی تھی، نہ ہم رب کو جانتے تھے۔ حضور اس وقت ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور بھی مفت لے جائے۔ جب ہم حضور مشرک تھے تو ان کی جرت نہیں تھی ایک کھجور بھی ہماری مفت لے جائیں، ہاں ہم مہمانی کے طور پر ان کو کھجوریں کھلائیں یا یہ خرید کر لے جائیں۔ افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانا لہ وعزنا بک وبہ۔ حضور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، نوتی اموال اللہ، حضور ساڑی کھجورہ مفت لے جان گے، واللہ ما لنا بہذا من حاجت، حضور اس معاہدے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ او جڑا بیٹھا سی نا یانا بن حسن، آپ نے انہوں فرمایا اٹھائے، واللہ لا نوتی مل السیف، اٹھ جا کے دستے 50,000 لشکر نو کھجورہ نہیں اسی آیتہ نو۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا کہنے جی بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا، فرمایا واللہ لا نوتی من السیف، اللہ کی قسم ہم تلوار تو ان کی گردنوں پر چلا سکتے ہیں لیکن حضور آپ ایک کھجور بھی ان کو مفت نہیں دیں۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا وہ بندہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، تو ویکھتا نہ ہے مدینے دے حالات کے ہو جائیں، تو ویکھتا نہ ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا آپ یہی چاہتے ہیں؟ وہ معاہدہ پکڑیا تے فمہاہا، انہوں پاڑ کے دے منہ تے سٹیا، فرمایا جائے جو کرنا ہی کر لے، لیا لشکر مارے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ امام بوسیری بھی تھے بولے ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی، فصل حنینم وصل بدرم وصل وحدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ فرماؤ اس صحابہ دیاں گلہ کرنا او تے ہمت تے استقلال تے بہادری تے شجاعت تے پہاڑ سن انہاں جگہ کوڑا پوچھ جتھے صحابہ گئے۔ آپ فرمانے جی تینوں نہیں نہ پتا کہ فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ فرمایا جی تینوں جگہ دا نہیں پتا تے میں تینوں دستا، بدر کوڑا پوچھ تے حنین کوڑا پوچھ تے احد کوڑا پوچھ، انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے۔ اللہ اکبر، زور لاؤ بھائی زور لاؤ، پہلا نعرہ کے پچھلے نعروں زیادہ تیز ہونا چاہیے، زور لاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ جنہیں ہاتھ سنبھال کے رکھنے نے ایک دن آنا ہے، اے ہاتھ تیرے نہ انہاں بول پڑھنا ہے، زبان تے مور لگ جانی۔ سورہ یاسین شریف تا روز تسی پڑھ دیو نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ توبہ توبہ توبہ، کتنے خوش نصیب ہو تواڈے پیراں قیامت نو گواہی دینی۔ اسی حاجی آباد حاجی والا دے اندر جناب اسی ختم نبوت کانفرنس سنن گئے سی، تواڈے پیرا کہنا یا رسول یا اللہ، اے تے چل کے گئے سن تیرے نبی دا تے تیرے نعرہ لاندے رہے۔ اے ہاتھ کتنے قیامت والے دن کسی دا ہاتھ کہے گا انہیں رشوت لئی، کسی دا کہے گا انہیں غیر محرم عورتوں نو ہاتھ لایا، ایک کسی دا کہے گا غلط موبائلاں وچ انہیں جناب بٹن دبا کے غلط کام کردا رہیا، کسی نے کہنا یا اللہ انہیں سود کھادا اس ہاتھ نہ، مظلوم اٹھے گا یا اللہ انہیں میں نو مکہ ماریا، تو ہاڈے ہاتھ کس نے خوش نصیب ہون گے قیامت نو؟ اے کہن گے یا اللہ اسی تے تیرے نبی دا ہاتھ چک کے تے لبیک دے نعرے لا دے۔ ہاں چک کے ہاتھ نعرہ لاؤ، ہاں لا بھائی نعرہ لا منڈے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik Ya Rasulallah Ya Rasul Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah
Allah, labbaik, 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 ya Rasul 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 Allah, labbaik. موبائل سارے اپنے کھول کے لائٹاں جلاؤ، سارے اپنے موبائل کھول کے لائٹاں جلاؤ. ہاں پھر گل ہوندی. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. تاجدار ختم، لائٹاں اینج کر کے کرنی آنا، اینج کر کے، اینج کر کے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. واہ 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 سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اینج سبحان اللہ، اینج واہ واہ. پوری دنیا ویکھے محمد عربی دے غلام نہ دا منظر ویکھ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جس پیرے دا درد ہویا ہاتھ ہلا کے دسو، اے درد قیامت تک رہنا ہے حضور دے دشمناں نو. اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد، اور زندہ دیکھو باد. دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. اے تا درد دین آئے گا تو ساڑھی لٹ مار کتھوں ہونی. اے نہیں کہ مولی خادم پیسے کہاں سے لیتا ہے، درد یہ کہ ہم پھر پیسے کہاں سے کھائیں گے. یہ درد ہے. اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین اور آیا. دیکھو دیکھو کون آیا.